کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی، گناہ معاف ہوتے، بیماری سے بچاتی، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ دنیا میں بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، انسان اپنی دنیاوی مصیبتوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، کبھی قبر کے احوال پہ سوچتا ہے تو قبر کی مصیبت سے بھی چھوٹنے کا ذہن بنتا ہے، کبھی آخرت کی منظر کشی ہوتی ہے تو اس سے نجات کی بھی امید رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی پیاری عبادت دی، جو عبادت ایسی عبادت ہے جو بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے، جو روزی کی برکت کا سبب بھی ہے، اور آپ طرح طرح کی دعائیں مانگنے کے بعد شاقی ہوتے ہیں، شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دعا کی قبول نہ ہوئی۔ خیر یہ تو آپ کی غلطی ہے اگر آپ شکایت کرتے ہیں، دعا کے قبولیت کے مختلف معانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگا وہ نہ ملا، مگر اسی دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹل گئی۔ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ پاک بخار نہ ہو، بخار ہو گیا، ہونے والا کیا تھا؟ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، سر کا آپریشن ہونے والا تھا، سر پھٹنے والا تھا، وہ مصیبت ٹل گئی اور آپ کے بخار پر ہی اکتفا کیا گیا اور آپ کو بخار دے دیا گیا، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ وہ دعا جمع کر لی جاتی ہے آخرت کے لیے، اور بندہ جب اس کا اجر دیکھے گا تو خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی۔ تو دعا تو یوں ان معنی پر قبول ہے، مگر ہماری خواہش دعاؤں کی قبولیت کی رہتی ہے، اور نماز کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبر کا عذاب ٹلتا ہے، اندھیری قبر کا چراغ نماز ہے۔ آخرت کے اندر اگر نماز درست ہوئی تو باقی معاملات بھی عبادت کے درست ہو جائیں گے۔ تو کیسی پیاری عبادت ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے بندہ کرے تو دنیا بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے، قبر کی بھی خیر ہے، حشر کی بھی خیر ہے۔ تو وہ شخص نماز کی طرف آئے، اللہ پاک کی عبادت کرے۔ صرف رمضان مبارک میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، نماز پورے سال فرض ہے، نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنا جن پر فرض ہے ان پر فرض ہے، ان کو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو نماز کی برکتیں حاصل کریں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنا فرض ہے جن سے نماز درست ہو سکے۔ ہم پاک
ناپاک چیزوں کی مثال کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، اور اب اس سلسلے کی سب سے اہم کڑی کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ ہے ناپاک چیزوں کو پاک کرنا۔ یہ چیز ناپاک ہوئی تو کیسے پاک ہوگی، وہ چیز ناپاک ہوئی تو کیسے پاک ہوگی۔ اب ہمارا موضوع اس طرف بڑھ رہا ہے اور ہم اپنے پچھلے موضوع کو اختتام کی طرف لا رہے ہیں۔ سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام، جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، جسے ہم ذبح کہتے ہیں، تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے، کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور کا گوشت وغیرہ ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ دیکھیں یہ بات چند مرتبہ اس سلسلے میں آ چکی ہے۔ ایک ہے حلال اور حرام ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، اور ایک ہے پاک اور ناپاک ہونا، یہ الگ بات ہے۔ مثلا شیر ہے، کھانا حلال نہیں ہے۔ ویسے شیر کو دیکھ کر تو یہاں پر جو شیر نام کے افراد ہوں گے وہ بھی پھر وہ شیر رہتے یا نہیں رہتے ایک اور بات ہوتی ہے۔ شیر کا گوشت میسر کس کو، کھائے کون؟ شیر کی کھال ہے، آپ نے اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ ہے، نماز شیر کی کھال پر اس وقت پڑھیں گے جب شیر کی کھال پاک ہوگی۔ اگر پاک ہوگی تو نماز پڑھ سکتے، کھا نہیں سکتے۔ اچھا بتائیے، بکرے کی کھال کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ گائے کی کھال کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ بھینس کی کھال کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ پائے کھائیں کبھی آپ نے؟ پائے میں کچھ کھال ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی کھال کا کچھ حصہ، وہ تو آپ کھا جاتے ہیں۔ حلال جانور کی جو کھال ہے وہ کھانا بھی حلال ہے، جبکہ ذبح شرعی کے ساتھ وہ ذبح کیا گیا ہو۔ اگر حلال جانور کی آپ نے کھال کھا لی جو کہ ذبح شرعی کے ساتھ اس کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو ذبح کیا گیا تھا، اب آپ نے اس کی کھال بھی کھا لی تو کھائی جا سکتی ہے۔ ورنہ مرغی کی کھال تو بہت سارے کھاتے ہیں، برگر کے ساتھ کھاتے ہیں، بڑے سکون سے کھاتے ہیں، اور اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مرغی کی کھال بھی کھا رہے ہوتے۔ کھال حلال جانور کی جبکہ ذبح شرعی کے ساتھ حلال ہوا ہے تو کھانے کی اجازت ہے۔ اب حرام جانور ہے، اس کو کھا نہیں سکتے، یہ تو طے ہو گیا۔ اب آیا اگر نماز وغیرہ اس پر پڑھ لی حرام جانور کی کھال پر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ تو حرام جانور کی کھال پر اگر نماز پڑھی تو ہونے کی بھی صورت ہے، یعنی جس طرح حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح اگر حرام جانور کو ذبح کیا گیا جسے ہم ذبح کہتے ہیں، اب اس کی کھال اور گوشت وغیرہ جو ہے وہ پاک ہوگا، یعنی کھال پہ خون وغیرہ کا اثر ظاہر ہو جائے، دباغت ہو جائے تو وہ بھی اس کی ایک صورت ہوتی ہے پاک ہونے کی۔ تو اب کھال جو ہے اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا ہو، اور اس کی تمام رطوبت فنا ہو کر بدبو جاتی رہی ہو، کہ دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہوگی۔ جانور مر گیا، مثلا بکرا مر گیا، کیا اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے کھال اتار لی، بھائی گوشت آپ نے مثال کے طور پہ جانوروں کے آگے ڈال دیا، اب کھال اتاری ہے، کھال تو لازمی بات ہے یہ ہے مردار، ذبح تو آپ نے کیا نہیں تھا، اب یہ کھال ہوا لگ کے خون وغیرہ کا اثر ختم ہو گیا، بدبو ختم ہو گئی، تب بھی اب یہ پاک ہو گئی۔ اچھا دھوپ لگ کر یہ اس سے بدبو ختم ہے، اثر خون وغیرہ کا ساری چیزوں کا ختم ہے، آپ نے اسے کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکا لیا، کوئی بھی کام آپ نے ایسا کیا کہ اس پر سے جو نجاست کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا، وہ سوکھ گئی،
تو اب اس کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درندے کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا لی گئی ہو، نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہو گیا جائز ناجائز کی بات، حلال و حرام یہ الگ موضوع ہے، پاک ناپاک ہونا الگ موضوع ہے، اور طبی طور پر روحانی طور پر باعث نقصان ہونا یہ الگ موضوع ہے۔ کھال درندے کی استعمال کھانے پینے کے معاملے میں تو جائز نہیں ہے۔ استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ قابل استعمال ہو گئی ہے، سکھا لی گئی ہے، دباغت کر لی گئی ہے، اس سے نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے استعمال سے روحانی طور پر کچھ نقصان ہوگا، جی ہاں روحانی طور پر نقصان ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اس کھال کو استعمال کرنے سے مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے درندے کی کھال استعمال کرنے سے۔ بکرا بکری مینڈھے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو بڑا پیارا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس مدنی گلدستے کو دکھانے کا مقصود یہاں پر یہ کہ امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل آپ بکرے کی کھال جو استعمال فرماتے ہیں اس میں آپ نے بارہا یہ بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو عاجزی پیدا کرنے کے لیے بکرے کی کھال پر بیٹھنا چاہیے۔ کتے کی کھال اگرچہ پکا یا سکھا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہ لانا چاہیے کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے۔ اب ہم بڑے اہم موضوع کی طرف چل رہے ہیں، پاک کرنے کے طریقے اور احکام۔ دیوار، زمین، درخت وغیرہ کیسے پاک ہوں؟ درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے، جبکہ نجاست کا اثر، رنگ و بو وغیرہ جاتے رہے۔ اب نارمل ہمارے ہاں جو آپ یوں سمجھیں، اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ درخت اور گھاس وغیرہ جب خشک ہوتے ہیں تو یہ پاک ہی شمار کیے جائیں گے۔ ہاں البتہ اگر سامنے سے مثال کے طور پہ ناپاکی کے اثر سامنے لگا ہوا ہے تو اب اس پر ناپاکی کا حکم دیں گے، ورنہ اگر اثر ناپاکی کا نہیں ہے اور یہ سوکھے ہوئے ہیں تو اسے پاک کہا جائے گا۔ اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ زمین پر اینٹ پڑی ہوئی ہے، دکھائیں، زمین ہے، زمین پر اینٹ کا کچھ حصہ پڑا ہوا ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس نجاست سوکھنے کے پیستر کاٹ لی تو طہارت یعنی پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے۔ یہ گھاس وغیرہ اگر اس پر ناپاکی تھی، سوکھنے سے پہلے آپ نے اسے کاٹ دیا
تو یہ جو کٹی ہوئی گھاس ہے یہ ناپاک ہے، اب اس کو دھونا پڑے گا پاک کرنے کے لیے۔ اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا، جبکہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے ورنہ دھونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات پتھر وغیرہ بھی ہوتے وہ زمین کا حصہ بن جاتے۔ اب چٹانوں میں اس طرح کی بعض اوقات چیزیں پائی جاتی ہیں، زمین کا حصہ جب بن جائے تو اب یہ زمین ہی کے حکم میں، تو جب زمین کے حکم میں ہے کہ جدا نہیں ہو سکتے تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب یہ سوکھ گئے تو پاک ہو گئے۔ الگ سے اوپر آپ نے بلاکس رکھے ہوئے زمین کے اوپر، جیسے تعمیرات کے وقت بلاکس رکھتے ہیں، تو وہ بلاک اگر ناپاک ہوا، سوکھ گیا تو پاک نہیں ہوگا، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور ایک چیز، ایک پتھر جو زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ پتھر اگر ناپاک ہوا اور سوکھ گیا تو اب پاک ہو جائے گا۔ یعنی سوکھنے میں یہ بات یاد رہے، نجاست کا اثر ختم ہو گیا، رنگ بھی نہیں ہے، بو بھی نہیں ہے، اور وہ وہاں سوکھ بھی گیا ہے تو اب پاک ہوگا۔ ناپاک زمین اگر سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتے رہیں تو وہ زمین پاک ہو گئی، خواہ وہ ناپاکی ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ سے یا آگ سے۔ لہذا اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اس زمین سے تیمم نہیں کر سکتے۔ آپ جس زمین پر ہیں، اسی کو مثال لے لیں، دیکھیں نجاست کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ زمین پر بچے نے پیشاب کیا، سوکھ گیا، پیشاب کا وجود بھی نہیں رہا، اور اس کے ساتھ جو اسمیل تھی، بو تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ زمین اتنی پاک ہے کہ اس پر نماز پڑھی جا سکے۔ دو باتیں، ایک ہے طاہر اور ایک ہوتا ہے مطہر۔ طاہر کے معنی ہے پاک اور مطہر کے معنی ہے پاک کرنے والی ہونا۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف طاہر کی، کہ یہ زمین پاک ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ زمین کا اور استعمال بھی ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ بچے یا بڑے نے زمین پر پیشاب پخانہ کر دیا یا زخم وغیرہ سے خون یا پیپ یا جانور ذبح کرتے وقت نکلا ہوا خون زمین پر گر گیا اور بغیر پانی کے ویسے ہی کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ لیا، سوکھنے اور نجاست کا اثر ختم ہو جانے کے بعد وہ زمین پاک ہو گئی، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی بات، جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی پھر اس کے بعد گیلی ہو گئی تو وہ چیز ناپاک نہ ہوگی۔ جیسے زمین پر پیشاب پڑنے سے وہ ناپاک ہو گئی، پھر وہ زمین سوکھ گئی اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب اگر وہ زمین پھر کسی پاک چیز سے گیلی ہو گئی تو ناپاک نہیں ہوگی۔ دو باتیں ہوتی ہیں، وضو کرتے ہیں آپ، پانی نہیں ہو تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تیمم کس سے کریں گے؟ لوہے سے کریں گے، اسٹیل سے کریں گے، پلاسٹک سے کریں گے، کس سے کریں گے؟ زمین اور زمین کی جنس سے جو چیز ہوتی ہے اس سے کیا جاتا ہے۔ زمین سے آپ نے پاکی حاصل کرنی ہے تو زمین کا مطہر ہونا، پاک کرنے والی ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ زمین جس پر نجاست پڑ گئی اور سوکھی ہو گئی، نجاست کا اثر ختم ہو گیا، یہ پاک ضرور ہے مگر پاک کرنے والی نہیں ہے، اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم کرنا چاہیں گے تو اب آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ بہار شریعت میں یہ مسائل لکھے تھے، آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، زمین پر پانی بہایا کہ ہاتھ بھر بہہ گیا۔ پانی آپ نے جو جگہ پرٹیکولر ناپاک تھی اس پر پانی اتنا بہایا کہ آگے ہاتھ بھر بہہ گیا، زمین بھی پاک ہو گئی جبکہ نجاست کے اوصاف ثلاثہ زائل ہو گئے۔ یعنی ایک زمین
सूख गई थी یا نہیں सूखी थी, کوئی نجاست موجود تھی اس میں. اب آپ نے پانی بہایا تو ناپاکی کا نہ رنگ رہا، نہ بو رہا، نہ ذائقہ رہا، اور پانی بھی بہہ گیا. تو اب یہ زمین اس صورت میں آ گئی کہ یہ زمین ایسی پاک ہو گئی کہ اب اس سے تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو پانی آپ نے بہایا ہوا اور جو آپ کی زمین گیلی ہے یہ پانی بھی پاک ہو گیا. اس زمین سے تیمم کر سکتے ہیں. تو زمین سے جب تیمم کرنا ہوگا تو آپ کو پانی بہانا پڑے گا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے. جیسے بچوں نے پیشاب کر دیا، اچھا بچے پیشاب کریں، اب تو ہمارے ہاں ڈائپر یوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو نارمل وہ والا سسٹم تو رہتا نہیں کہ جگہ جگہ بچے پیشاب کر رہے ہوں. اب ڈائپر سسٹم زیادہ آ گیا اور بس بچوں کو قید خانہ مل گیا ہے، بچوں کو باندھ کر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب وہ ایک صورت ہے کہ اس میں پیشاب زیادہ نہیں ہوتا، ورنہ نارمل بچے پیشاب کریں تو کارپیٹ پر بھی کریں گے، بستر پر بھی کریں گے، زمین پر بھی کریں گے، لباس پر بھی کریں گے، آپ جناب پر بھی کریں گے. تو اب بچوں کو تو کل اختیارات ہیں. تو یہ سارے مسائل صرف زمین کے ہیں. اگر کپڑے وغیرہ میں پیشاب کر لیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ انشاءاللہ الرحمن اگلے سلسلے میں بیان ہوگا. فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف. مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے.